پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں، حق پہ ڈٹ گیا اس قلیل سے ہوں، میں یوں ہی دست و گریباں نہیں اس زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑی ہوں کسی دلیل سے کھڑی ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اسلام آباد پریس کلب کی سارے پریس کے برادرز کی شکر گزار ہوں جو آج آئے ہوئے ہیں اور جو کہ ہمیشہ جنہوں نے مظلوموں کے لیے آواز بلند کی ہے، تو میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں۔ میں ام رباب ہوں اور تقریباً سب کے علم میں ہے کہ میرے گھر میں جو سانیہ ہوا تھا، میرے والد، میرے دادا اور میرے چاچو کا مرڈر ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے ظلم کے خلاف ایک علم بلند کیا ہے اور میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے لیے تو انصاف لے کے رہوں گی، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے والد، میرے دادا، میرے چاچو واپس نہیں آ سکتے، پر یہ جو میں اسٹرگل کر رہی ہوں ایک تو اس میں مجھے انصاف ملے گا، پر دوسرا کسی اور ام رباب کے ساتھ میں ایسی ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ آج ہم یہاں پہ اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے، یہ میری ایک بہن ہے جن کا نام یاسمین شیخ ہے، یہ جیک آباد سے بلانگ کرتی ہیں۔ ان کے گھر میں بھی ایک ثانیہ ہوا، ان کے جوان بیٹے کو 2015 میں اس کا مرڈر ہوا تھا۔ وہ مرڈر ایسے ہوا کہ وہ بچہ فٹ بال میچ کھیل رہا تھا کسی میدان میں، تو وہاں پہ ایک مرڈر ہوا۔ اس بچے نے وہ مرڈر ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو سندھ پولیس نے، کیونکہ اس میں سندھ پولیس کے لوگ اور سندھ گورنمنٹ کے لوگ ملوث تھے، اس بچے نے وہ مرڈر ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو اس بچے کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس پہ اتنا تشدد کیا کہ اس کی جان لے لی گئی۔ پھر انہوں نے جا کر پولیس سے شکایت کی کہ ہماری ایف آئی آر کاٹی جائے، ہمارے بچے پہ اتنا تشدد ہوا ہے کہ اس کا مرڈر ہو گیا ہے، تو پولیس نے ان کی کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی، الٹا ان کو پریشرائز کیا گیا، پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے جا کر ہائی کورٹ کو اپروچ کیا، ہائی کورٹ سے آرڈر ہو گیا جس میں ایف آئی آر کاٹی گئی۔ تو اس میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایف آئی آر کن پہ کاٹی گئی۔ اس میں ایس ایچ او انور بروہی جو کہ سی آئی اے انچارج ہے جیک آباد کے، اس کے علاوہ غلام عباس جکرانی جو کہ اعجاز جکرانی کے کزن ہیں اور خود ایکس چیئرمین میونسپل کمیٹی جیک آباد کے ہیں، اس کے علاوہ ڈی ایس پی رانا نصر اللہ، ایس ایچ او ایاز پٹھان، ایس آئی اعجاز جکرانی، مطلب آپ دیکھیں کہ اس میں سارے پولیس کے لوگ ملوث ہیں اور یہ سارے کے سارے ایکیوزڈ ہیں۔ تو اس میں سندھ پولیس نے ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی، انہوں نے عدالت سے تو ایف آئی آر کٹوا لی، پر وقت بوقت ان کو پریشر دیا گیا تاکہ یہ کیس سے ہاتھ اٹھائیں، اور یہ میں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں کیونکہ میں کیس پرسو کر رہی ہوں، تو میں کہتے ہیں کہ آپ کو احساس تب ہوتا ہے جب آپ پہ خود پہ گزرتی ہے، تو میں جانتی ہوں کہ انہیں کس طریقے سے پریشرائز کیا گیا ہوگا پولیس کے تھرو، سندھ گورنمنٹ کے تھرو۔ انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، 5 سالوں تک یہ کیس پرسو کرتے آئے ہیں اور انہیں پریشر دیا جا رہا ہے اور ڈیلے ٹیکٹس ان کی طرف سے۔ تو ابھی میں یہ ضرور کہوں گی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ سر دیکھیں ہمارے سندھ میں جسٹس سسٹم اتنا سلو ہے کہ ہمیں 5-10 سال لگ جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے، حالانکہ جتنا بڑا ثانیہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تو ہمیں تو گھر بیٹھے انصاف ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے 5 سالوں تک کیس پرسو کیا ہے، پھر 15 منتھس اگو ان کے ہسبینڈ کو، ان بچوں کے بابا کو کڈنیپ کیا گیا، آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کی بھی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی تھی۔ پھر سے انہوں نے جا کر ہائی کورٹ لاڑکانہ کو اپروچ کیا اور پھر ان کی ایف آئی آر جو ہے کاٹی گئی، اس میں بھی یہی جو ہے ایکیوزڈ ہیں جن کے نام ایس ایچ او انور بروہی، غلام عباس جکرانی، ڈی ایس پی رانا نصر اللہ اور دوسرے 2 بندے ہیں۔ تو دیکھیں وہی ایکیوز، مطلب ایک بار ان کو سزا نہیں لگتی، اسی لیے تو یہ بار بار جرم کرتے ہیں نا۔ اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے، کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے، ان کو ایک بار سزا دی جائے تو دوسری بار وہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے، پر انہیں سزا نہیں ملتی، تبھی وہ دلیر بن جاتے ہیں۔ تو پھر ان کے ہسبینڈ کا آج تک اتا پتہ نہیں، وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور جو مجرم ہے وہ سرعام گھومتے رہتے ہیں، ان کو پولیس نے تو کبھی پکڑا نہیں۔ میری بہن نے جا کر ڈی آئی جی کو کھلی کچہری میں بتایا، ڈی آئی جی لاڑکانہ کو، کہ سر ہمارے ساتھ یہ بڑا ثانیہ ہوا ہے، میرے ہسبینڈ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، یہ بچے ہیں، معصوم ہیں، ہم کیسے لڑیں اس سسٹم کے ساتھ۔ پھر ڈی آئی جی صاحب نے، آپ کو پتہ ہے سندھ پولیس تو خاطریاں بڑی اچھی طریقے سے کراتی ہے، وہ مجھ سے زیادہ آئی تھنک کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، آپ کو آسرے بھی دلاسے بھی دیتے ہیں۔ پھر انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا جو ہے آپ کے ہسبینڈ کو ریکور کرائیں گے اور آپ کے کیس میں جو ملوث ہیں جوابدار ان کو ہم سزا
دلائیں گے. سندھ پولیس نے ان کو خاطری تو کرا دی. دوسرے دن پہ ان دونوں بیٹوں کو کڈنیپ کیا گیا جو کہ پاکستان کا فیوچر ہے. ان کی آپ عمر دیکھیں, اسکول میں پڑھنے کی عمر ہے. ابھی میں ان سے جب بات کر رہی تھی کل, لٹرلی مجھے رونا آ رہا تھا جب ان کی یہ بات نہیں کر پا رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ باجی ہم کیسے پڑھیں گے, ہم اسکول کیسے جائیں. یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, اتنے سہمے ہوئے بچے. مطلب پاکستان کے فیوچر کے ساتھ یہ کیا مذاق کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات, میرا سوال آئی جی سندھ سے کہ سر آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے. آپ بتائیں, آپ نے میرے کیس میں تو جاگیرداروں اور سرداروں کے پیر پکڑ لیے, آپ نے ان کے ساتھ تو ڈیل کر لی. ٹھیک ہے, ڈیل بھی کرا لیں, ان کے بابا کو تو واپس لے کے آئے نا, یہ آپ کا ذمہ ہے. یہ ہمیشہ کہتے ہیں میرے کیس میں ایک مین جو ملزم ہے اس کو تو اریسٹ نہیں کیا انہوں نے. دوسرے 4 ملزمان ہیں, ان کو بھی وہ ایبسکونڈرس ہیں, ان کو بھی پولیس اریسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سندھ پولیس کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ سندھ پولیس کا نام چینج کر کے نااہل پولیس رکھا جائے, کیونکہ ان کے ساتھ سندھ کا نام نہیں جچتا. یہ جاگیرداروں سرداروں کے نوکر بنے ہوئے ہیں. میں ضرور کہوں گی کیونکہ آئی جی صاحب نے خود جا کر ڈیل کیے, میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں, سرداروں اور جاگیرداروں کے ساتھ. تو یہ سندھ گورنمنٹ, سندھ پولیس سارے آپس میں ملے ہوئے. اور دوسری بات یہ ضرور ہے کہ صرف میرا کیس نہیں, صرف عدی یاسمین کا کیس نہیں, اس میں ماہین چانڈیو کا میں ضرور بتاؤں گی کہ ان کے گھر میں 3 مرڈر ہوئے اسی سال میں, اور ان کے 8 ایبسکونڈرس ہیں, ان کو پکڑا نہیں گیا. اس کے علاوہ فضیلہ سر کی سب کو پتہ ہے, اس کو 13 سال ہوئے. ایک چھوٹی بچی جس کو کڈنیپ کیا گیا تھا, آج تک پولیس ریکور نہیں کرا پائی. نایاب عمرانی کا سب کو پتہ ہے, سندھ کی بیٹی وہ دربدر ہے انصاف کے لیے. فرزانہ چانڈیو کمبر سے, ایسے میں ہزاروں آپ کو ایگزامپلس دے سکتی ہوں جس میں سندھ پولیس کوئی رول پلے نہیں کرے. تو یہ ڈپارٹمنٹ کس لیے بنایا گیا ہے. میں آئی جی صاحب میں ضرور کہوں گی یہ پوری جو لاپرواہی ہے آئی جی سندھ کی ہے, اس کے نیگلیجنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی میں نے سنا کہ ان کے کیس میں جو SHO انور بروہی ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے. میرے کیس میں آئی جی صاحب نے 4 SHO سسپینڈ کیے. تو آئی جی صاحب آپ کتنے آفیسر سسپینڈ کرتے ہیں کہ کہا نہیں جاتا کہ کرسی ہے تمہارا, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. تو آئی جی صاحب اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو آپ اتر جائیں, آپ گھر چلے جائیں. باقی سندھ میں لوگوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی زیادتیاں, اتنے ظلم, اتنی ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہیں, اس پہ تو اس کے لیے میں یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سر اس کی FIR آئی جی سندھ پہ ہونی چاہیے کہ آئی جی سندھ خود رول پلے نہیں کرے. کتنے آفیسرس کو آپ سسپینڈ کرائیں گے, کتنے آفیسرس کو آپ سزا دیں گے. آئی جی صاحب خود آپ دیکھیں, آپ خود مانیٹر کریں, آپ کا یہ ذمہ ہے, یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے. آج مظلوموں کے ساتھ بیٹھ کر میں پریس کانفرنس کر رہی ہوں, حالانکہ یہ آپ کا ذمہ تھا کہ آپ ان کو گھر بیٹھے انصاف دلاتے. دوسری بات, کوئی ان کی ریکوری نہیں ہوئی ہے. سندھ پولیس نے ان پہ اتنا تشدد کیا, جب یہ بات میڈیا پہ آ گئی, اگر یہ چپ کر کے ڈر کے گھر بیٹھ جاتے تو ظاہر ہے ان کا بھی کچھ نہیں بنتا. ان چھوٹے بچوں کو بھی شاید مارا جاتا, ان پہ بھی تشدد کیا جاتا. تو میری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کو جو کڈنیپ کیا گیا تھا اس کی FIR ہونی چاہیے. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی سر اس کیس کا آج یہاں پہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنے کا جو مین مقصد ہے یہی ہے کہ اس کیس کا آپ سو موٹو ایکشن لیں اور خود آپ اس میں آئی جی سندھ کو ان پرسن بلائیں اور آپ ان سے انکوائری کریں, ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ماجرا ہے آپ کی سندھ پولیس میں. کیونکہ یہ جو ساری برچیاں کرتے ہیں وہ سیاسی برچیاں ہوتی ہیں. آئی جی صاحب نے تو خود ایڈمٹ کیا, یہ ریکارڈ پہ چیز پڑی ہوئی ہے کہ میرے پیٹھ پیچھے ساری, سر آپ کے پیٹھ پیچھے کیوں, آپ تو چیف ہیں, آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آئی جی سندھ صاحب آپ خود دیکھیں, آپ اس میں رول پلے کریں. ایسا نہ ہو کہ سارے سندھ کے مظلوم جو ہے اکٹھے ہو کر آپ کے راستے روکیں. اور بلاول زرداری کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کو جلسوں سے فرصت مل جائے تو آپ دیکھیں کہ سندھ کے یہ بھی مظلوم ہیں جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں. چلے میں تو آپ کی دشمن ہوں ہی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت مجھے اپنا دشمن مانتی ہے. 21 سالہ بچی میں جب محترمہ بینظیر صاحبہ کی مزار پہ گئی ان کی قیادت کی شکایت لے کے, تو مجھے تو نہیں جانے دیا گیا, مجھے تو فاتحہ کرنے نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, میں تو ان سے جب, کیونکہ ان کو یہی تکلیف ہے کہ ان کی پارٹی کے 2 سٹنگ MPs میرے باپ, میرے دادا اور میرے چاچو کے قاتل ہیں, اور میں ان سے ڈرتی نہیں ہوں, میں حق کے لیے بات کر رہی ہوں. اور دوسری بات, میں نے وچن کیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی مظلوم ہوں گے, جتنی میری کیپیسٹی ہے میں ان کے لیے آواز بلند کروں گی. جیسے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سندھ کی بیٹی ہیں اور آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ سندھ کے لوگ میرے وارث ہیں اور میں ان کی وارث ہوں, تو آپ ہماری وارثی کریں. تو آج میری جتنی کیپیسٹی ہے میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں اور میں ان کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہوں
کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے، ادروائز میں ان کے کیس کو بھی ایسے ہی پرسو کروں گی جس میں اپنے کیس کو پرسو کرتی آ رہی ہوں، اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پہ اور پاکستان کی عدالتوں پہ کہ پاکستان کی اس بیٹی کو کبھی مایوس نہیں کیا جائے گا۔ شکریہ۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گی کہ یہ خود اپنی زبانی جو ہے بات کریں اور یہ خود بتائیں میڈیا کو کہ کیا ان کے ساتھ جو ہے ایشو ہے۔ دو 2015 میں میرے بڑے بیٹے کو عباس جکرانی نے تشدد کر کے پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس نے اتنا تشدد کیا کہ میرا بیٹا جان سے ہاتھ دھو گیا۔ اس کے بعد میں نے بہت بھاگ دوڑ کی، بہت بھاگ دوڑ کی، میرا پرچہ نہیں کٹ رہا تھا۔ پھر میں ہائی کورٹ گئی ہوں، وہاں سے آرڈر ہوا ہے میرے بیٹے کے FIR کٹنے کا آرڈر ہوا۔ پھر میں گئی تھانہ، وہاں پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کہہ رہے تھے ہم تو نہیں کاٹیں گے، بھاگ جاتا تھا ایسے جو وہاں سے۔ پھر جا کے 11 مہینے بعد میری FIR کٹی ہے، حالانکہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا تھا، پھر بھی وہ نہیں کر رہے تھے۔ پھر جا کے FIR کٹی ہے۔ پھر میری ڈیمانڈ یہی ہے کہ بس مجھے میرے بیٹے کو انصاف دیا جائے اور میرے جو شوہر اغوا ہے اس کو بازیاب کرایا جائے۔ اور جو یہ انور گروہی اس دن ہمارے رات کو گھر میں گھس کے آیا ہے، میرے بچوں کو اغوا کر کے لے گیا ہے، مجھے مارا ہے، میری 2 بچیوں کو مارا ہے، ہمارا سامان لے گیا ہے، جو بھی پیسے تھے، جویلری تھی، سب کچھ لے گیا ہے۔ اس کو جو ہے نا بہت بڑی سزا دی جائے۔ یہ تو جواب دار تھا ہمارا، اس کو کیسے SP صاحب نے بھیجا ہے ہمارے گھر کہ ان کے بچوں کو اٹھا کے لے کر آؤ؟ یہ تو ظلم ہے۔ اب مجھے یہ انصاف چاہیے، اس کو سزا دی جائے، عباس جکرانی کو سزا دی جائے، جو جواب دار ہے اس کیس میں ان سب کو سزا دی جائے۔ کوئی اگر سوال کر جی عمر میم، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو کیس ہے، ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کراچی میں آپ ہر جگہ گئی، پریس کلب بھی گئی، بہت ساری جگہوں پہ آپ گئی انصاف کے لیے۔ تو جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، اور وہ یہ دعوے بھی کرتے ہیں گڈ گورننس کے، اور وہ سب اچھا کی رپورٹ بھی دیتے ہیں۔ تو 2 MPA کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو آپ کے چچا اور دادا کے قاتل ہیں، ان کو ابھی تک اریسٹ نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں، جبکہ قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا کیس آپ نے اسٹڈی کیا ہے، تو IG کو بالکل آپ نے وہ جو بات کی کہ وہ سب کو پیار بھی کرتے ہیں، تسلیاں بھی دیتے ہیں، تو ان کا جو کیس ہے کیا وہ بھی کسی وڈیرے کے خلاف تھا جس کی وجہ سے ان کو انصاف نہیں ملا؟ بالکل سر، اس میں سندھ گورنمنٹ کا یہ ہمیشہ ان کی پریکٹس رہی ہے کہ جو بھی ظلم کرتا ہے ان کی وہ پاسداری کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اور ایسے میں آپ کو 1000 کیسز میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں، کل والا آپ مجھے دن دے پرسوں میں آپ کو 1000 کیسز لا کے دکھاتی ہوں جس میں سندھ گورنمنٹ ہر دوسرا سندھ کا گھر جو ہے ان کی طرف سے وکٹمائز کیا گیا ہے۔ ہمارے کیس میں ان کو سزا نہ آنے کا جو مقصد ہے، قانون سب کے لیے بالکل برابر ہے، پر ان کی طرف سے ڈیلیٹ ٹیکٹس اتنے یوز ہو رہے ہیں کہ 2 بار سو موٹو ایکشن ہوا ہے، بار آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 2 منتھس میں کیس مکمل کریں، کیس مکمل نہیں کیا گیا، کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہماری شکایتیں یہی ہیں، صرف سندھ پولیس تو فیس سیونگ کے لیے یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم نے ایک بندہ بھائی پکڑا وہ بھی بندہ نہیں ہے، IG صاحب نے خود جا کر ڈیل کی ہے۔ پر یہ ہے ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک بندہ پکڑا، اس کا کوئی ویپن انہوں نے جو ریکور کیا وہ شو ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس میں ہمارے کیس میں سندھ گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے یہ کہ جب آنریبل سپریم کورٹ کے کہنے پر ان جاگیرداروں اور سرداروں کے گھروں پہ ریڈ ہوا تو پوری ان کی قیادت نثار کھوڑو یہ وہ سارے ان کے بیٹھ کر میرے خلاف پریس کانفرنسز کرنے لگے، جو کہ ضرور یہ کہوں گی کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی تھا، کیونکہ کورٹ کے حکم پہ ہوا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ان کو چادر اور 4 دیواری تب نظر آتی ہے جب ان سے حساب ہوتا ہے۔ کیا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم سندھ کی بیٹیاں نہیں ہیں، کیا ہم کسی کی عزت نہیں ہیں؟ ہم کو جب یہ روڈ پہ لاتے ہیں تو ان کو وہ احساس نہیں ہوتا، ان کو دوسرے سارے نظر آتے ہیں، اپنے جو مفادات ہوتے ہیں وہ تب ان کو نظر آتے ہیں۔ تو سندھ گورنمنٹ اس میں انہوں نے کوئی رول یہ تو پلے نہیں کیا کہ مجھے انصاف دلانے میں وہ آگے آتے، پر انہوں نے ہمیشہ وہ رکاوٹ بنے، ہمیشہ
CM साहब खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में कि जागीरदार और सरदारों को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात इनके केस में भी एजाज जखरानी जो है उसका कज़न है अब्बास जखरानी, तो वो ज़ाहिर है वो सिंध गवर्नमेंट से डायरेक्टली वो एफिलेटेड हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ऐसे चोरों और लुटेरों को क्यों बिठाती है? और हालांकि उस पर करप्शन के चार्जेस में अभी वो जो है जेल कस्टडी में है अब्बास जखरानी, और 2 मर्डर केसेस के चार्जेस हैं। तो देखें इनकी क़यादत में मैं नहीं समझती कि कोई एक भी ऐसा बंदा हो जिस पे कोई मर्डर चार्जेस ना हो, सब पे मर्डर चार्जेस है। फिर भी बिलावल जरदारी से वही हमारी शिकायत है, कोई पर्सनल एनिमिटी उनसे मेरी नहीं थी। जाहिर है मैं एक 21 साल बच्ची हूँ, मैं कितनी दुश्मनियाँ लूँगी? मैं इंसाफ की खातिर घर से निकली हूँ, मैंने इतनी दुश्मनियाँ ले ली हैं, हालांकि मुझे तो इंसाफ ऐसे ही मिलना चाहिए था। तो बिलावल जरदारी को फुर्सत तो मिलती नहीं है जलसों वगैरह से कि वो सिंध के अवाम को तो उन्होंने सब कुछ दे दिया है, बाकी शायद अभी वो आगे निकले कश्मीर भी फतह कराएंगे और आज़ाद कराएंगे, तो वो खैर उनकी अपनी मर्जी है। बाकी मैं जस्ट यही कहूँगी कि खुदारा सिंध के लोगों की आप जान छोड़ें, आपने जो भी करना है आप सियासत बेशक करें, आप इक़्तिदार की आपको जो भूख है वो आप ले लें, पर हम सिंध के अवाम को, हम मजलूमों को तंग ना करें। हमें इंसाफ तो हमारे सर पे हाथ तो नहीं रखा गया, पर उल्टा हमें प्रेशर जो दिया जा रहा है, तो कहेंगे अपने लोगों को आप रोकें। ऐसा ना हो कि सारे मजलूम इकट्ठे होकर कल आपके जो है गिरेबान में हाथ डालें। मैं ये ज़रूर कहूँगी क्योंकि सिंध की आवाम के लिए मैं उठ चुकी हूँ और इंशाल्लाह मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरती, और सिंध के लोगों के लिए मैंने बात करना मैं हमेशा करती हूँ और मैं करूँगी भी, और इंशाल्लाह सारे मजलूमों को मैं इकट्ठा करूँगी। हम मजलूम जो है, मैं हमेशा कहती हूँ, हम मजलूम जो है वो तादाद में बहुत ज़्यादा है और जो जालिम है वो कम है। जब हम सारे मजलूम एक दूसरे की ताकत बनेंगे ना, तो ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह हम इंसाफ जो है वो लेके रहेंगे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, आपको इनकी तरफ से कोई लाइव थ्रेट्स भी हैं, और दूसरा ये है कि लाकानूनियत है, यानी फ्यूडल सिस्टम ताकतवर है लेकिन कानून सिर्फ गरीब के लिए है, सिंध में वडेरे के लिए नहीं है। बिल्कुल, इनकी तरफ से लाइव थ्रेट्स मुझे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, जो कि इन्होंने कम से कम 10 से 15 बार ऑब्जेक्शंस इनकी पूरी क़यादत ने उस पर किए हैं और बार बार कहते हैं। अभी रिसेंटली इनका बारी खान पिताफी, जिसने मेरे साथ लाइव बैठा था प्रोग्राम में, उसको ये सेंस नहीं था कि एक छोटी बच्ची है जिसके सर पे हमने हाथ नहीं रखा, पर उल्टा मुझे वो प्रेशर दे रहा था और उसका यही सवाल था बार बार कि इस बच्ची को सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की गई है। तो जाहिर है यहाँ पे सवाल बनता है कि इनको मेरी सिक्योरिटी से इशू क्यों है, जबकि खर्चा तो गवर्नमेंट उठाती है, खर्चा तो स्टेट की तरफ से होता है। तो इनको जो है तकलीफ है तो सब समझ सकते हैं, क्योंकि इनको स्पेस नहीं मिलता कि वो मुझे कोई नुकसान दे सकें। तो इनको तो और मुझे जो है इनकी तरफ से है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मुझे कोई भी नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदार सिंध पुलिस, सिंध गवर्नमेंट और ये जागीरदार और सरदार होंगे, क्योंकि मैं हक के लिए बात कर रही हूँ और इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि कोई भी। और सिंध में देखें ना, तालीम का भी बेड़ा इन्होंने इसीलिए गर्क किया है क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो हम अवेयर होंगे, हमें अपने राइट्स का पता होगा। तो ये नहीं चाहते कि ये लोग अवेयर हों और ये आगे बढ़ें और ये हमसे पूछे सवाल। सही, शुक्रिया।